بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم اور سفر کے مہینے میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس میں آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو، اسی طرح جب سفر کا مہینہ ہو تو اس میں آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس حوالے سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ مہینوں کو کچھ مہینے پر فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کو بھی ایک فضیلت بخشی ہے، جس طرح کہ رمضان کے مہینے کا ایک فضیلت ہے، برکت والا مہینہ ہے اور سارے مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کو بھی ایک فضیلت بخشی ہے۔ اب یہ کہ نکاح ایک عبادت ہے، جس طرح کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے اور جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے بھی خطبہ دیا جاتا ہے، کیونکہ نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ اگر یہ نکاح ایسے مہینے میں کیا جائے جو برکت اور رحمت والا مہینہ ہو تو پھر اس میں نکاح اور بھی خیر اور برکت کا ذریعہ بن۔ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح کرنا درست نہیں ہے، محرم کے مہینے میں نکاح کرنا درست نہیں ہے، تو یقیناً یہ غلط ہے، ان کا یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ نکاح ہر وقت آپ کر سکتے ہو۔ اب 12 مہینے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دی ہے، اس میں سے کسی مہینے میں بھی اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دیکھو، کسی واقعے کی وجہ سے یا کوئی ایسی حادثہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے مہینے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھے کہ یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، نہیں، کیونکہ 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے، اچھے واقعات بھی پیش آئے ہیں، ایسے برے واقعات بھی آئے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اس طرح تاریخ کی کتابوں میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اس میں زیادتی ہوئی ہے، مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مہینے میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، خوشی نہیں منا سکتے، تو یہ غلط ہے۔ اس طرح بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، خوشی دی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مہینے میں نکاح ہونا چاہیے۔ تو نکاح آپ کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہو۔ اگر ہم اس طرح دیکھ لیں تو آپ کسی بھی مہینے آپ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ایسا مہینہ بھی باقی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی واقعہ درپیش نہ ہوئی ہو۔ لہٰذا آپ سفر کے مہینے میں بھی نکاح کر سکتے ہو اور محرم کے مہینے میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہو، تو کسی واقعے اور حادثے کی وجہ سے مہینے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو ایک فضیلت عطا کی ہے، ایک عزت بخشی ہے، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے عزت عطا کی ہے، ایک فضیلت بخشی ہے، تو اسی طرح یہ محرم کے مہینوں کو بھی اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہے اور فضیلت عطا کی ہے۔ تو اگر کوئی محرم کے مہینے میں نکاح کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں، اور محرم کے مہینے میں بہتر بھی ہے کیونکہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور نکاح ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان ہر وقت مسلمانوں پر مسلط ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور باوجود یہ کہ اب فتنے کا دور ہے، طرح طرح کے شیطان کے تیر ہے جو مسلمانوں پر برستے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ میری زندگی میں سے صرف ایک رات باقی ہے اور میرا نکاح نہ ہو چکا ہو تو میں اس ایک رات کے لیے نکاح کر لوں گا۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کے لیے نکاح کرتے ہیں، اس کی زندگی میں سے اگر ایک رات بھی باقی ہو تو اس کے لیے بھی نکاح کرتے ہیں۔ تو آج تو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دور ہے، اس میں تو نوجوانان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ نکاح میں دیر نہ کر لے، نکاح جلدی کر لے۔ تو نکاح آپ کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہو، اور اگر مقدس مہینہ ہو جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اس میں تو اور بھی خیر اور برکت ہوتی ہے، تو نکاح اس میں آپ کر سکتے ہو۔ لہٰذا کسی واقعے کی وجہ سے مہینے پر کوئی برا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کو عزت دی ہے، فضیلت دی ہے،
لہٰذا اگر کوئی اس مہینے میں نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، آپ نکاح کر سکتے ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔